السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. سحر عامر کے ساتھ ہو چکی ہے, لاہور میں ہو چکی ہے, کراچی میں بس ابھی تھوڑی دیر میں اختتام پذیر ہوگی, پھر اس کے بعد کوئٹہ میں. اور یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے, پیارا رمضان ایکسپریس ٹی وی پر. پیارا ذکر ہو رہا ہے, پیاری باتیں ہو رہی ہیں, پیاری زوجہ کی پیاری باتیں, پیاری زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ, میری ماں, آپ کی ماں, ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ راشدہ ملکہ عرب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. علماء کرام تشریف لا چکے ہیں, تو ایک پہلے کال کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد علماء کرام سے اس موضوع پر بھی پہلے ابتدا کریں گے, لیکن پہلے کال کو دیکھ لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک منٹ رکیے ہوئے. السلام علیکم ایس پی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام علیکم. آج میرے جذبات میں تو میں بھول ہی گیا کہ معذرت چاہتا ہوں, معذرت چاہتا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب 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 عامر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ بتائیے جناب. اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنے انعامات رکھے, برکتیں رکھے. اور میں تو آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آج پھر کہتا ہوں کہ آپ بس آپ کا کام ہی یہی ہے. بس ہاں میرا کام ہے, اب یہ محبت سمجھ گیا ہوں میں, آپ یقین کریں اب سمجھ گیا ہوں میرا کام ہی یہی ہے, اب میں نے یہی کام کرنا. ہاں, محبتیں بانٹنا اور لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا. جو گندگی میل بھرا ہوا ہے نا لوگوں کے دلوں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میں, وہ صحیح دور ہو جائے, وہ دور ہو جائے. اچھا, میرے دو سوال ہیں عامر جی بھائی. جی 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 جی, پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں نے کہیں کچھ پیسے کسی صاحب کو دیے, اس حساب سے کہ 2 مہینے بعد وہ مجھے واپس کریں گے, تو اس میں اضافہ کر کے مجھے واپس کر دیں گے. اچھا, وہ کسی کام میں انہوں نے پیسے لگائے اور وہ وہاں مطلب نقصان کا کوئی عنصر نہیں تھا, تو وہ وہاں فائدہ ہی کہیں وہ تھا, تو اسی لیے ان کو دیے تھے. اچھا, دوسری بات یہ بہت اہم مسئلہ ہے, پھر ضرور علماء کرام سے پوچھیں کہ میرے ایک دوست ہیں جاننے والے, انہوں نے شادی کی تھی 1 سال, اس سال کے بعد ان کی بیگم نے ان سے کھلا لے لی کورٹ کے ذریعے, لیکن انہوں نے 6 مہینے کے بعد پھر آپس میں نکاح کر لیا. تو آیا یہ کیا صحیح عمل تھا؟ شرعی اعتبار سے اس کی کیا اہمیت ہے, کیا نہیں؟ اور کہیں سے وہ فتویٰ بھی لے کر آئے تھے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو فتویٰ مل گیا, یہ صحیح ہے. تو خدا را اس کے بارے میں ضرور بتا دیں, آپ کی بڑی عنایت. بہت 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 شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, یہ دونوں سوال ہم بالکل ان کو لیتے ہیں. پہلے ذرا میں ملتمس ہوں آپ سے بھی, آپ سے بھی, آپ سے بھی, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز و جل فی کتابہ یا ایھا النبی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. نبی علیہ السلام کی نسبت تمام نسبتوں سے بڑی ہے. جس کا کوئی بھی مقام نہ ہو, جب وہ رسول اللہ سے منسوب ہو جائے تو اس کا بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا مقام ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی ازواج امت کی مائیں ہیں, مومنین کی مائیں, اور ان کا ادب کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اور ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی نسبت کی بدولت ان سے عقیدت رکھنا, محبت رکھنا, یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. سرکار کی تمام ازواج شان والی ہیں, لیکن ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کی خصوصی شانیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہیں. آج جس ہستی کا ذکر جمیل ہو رہا ہے وہ ام زہرا بھی ہیں, وہ جدہ سادات بھی ہیں, اور نبی علیہ السلام کی محبوب ترین جو ہے وہ زوجہ ہیں. وہ زوجہ سیدہ طیبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ کثیراً کثیرا, آپ پہلی مومنہ ہیں, اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ہے. پھر نبی علیہ السلام کے پیچھے سب سے پہلے جن 2 ہستیوں نے نماز پڑھی, مردوں میں سے انہی بچوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ ہیں, اور خواتین میں سے سب سے پہلی خاتون حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. حضور کی ازواج میں سے جس زوجہ کی ذات سے رسول اللہ کو سب سے زیادہ نفع ملا بصورت اولاد کے, وہ بھی حضرت سیدہ خدیجہ ہیں, سوائے حضور کے ایک بیٹے کے باقی ساری اولاد آپ کے بطن عطر سے ہوئی.
اور اس کے بعد جن کے مال نے اسلام کی سب سے زیادہ خدمت کی وہ بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ ملکۃ العرب، عرب کی ملکہ کے نام سے مشہور ہیں، لقب سے مشہور ہیں، اور آپ کی دولت کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ آپ کے مقروض ہیں، ہزاروں جب بھی اونٹ چلتے ہیں آپ کے سامان لے کر، اور آپ کی وہ جو تجارت ہے وہ کئی ملکوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی زوجیت میں آتی ہیں تو اب دیکھیں یہ وہی سیدہ خدیجہ ہیں جو اتنی زیادہ دولت مند ہیں، پھر یہ وہی سیدہ خدیجہ ہیں کہ جن کے گھر میں پھر چولہا بھی جو ہے نا وہ نہیں جلتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رقم کہاں گئی؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ سیدہ نے اپنی ساری دولت نبی علیہ السلام کے قدمین طیبین کو قربان کر دی، اور رسول اللہ نے وہ جو دولت آئی اس کو اسلام کے مفاد کے لیے خرچ کر دیا۔ اب ان کی فضیلت، ان کی شان ظاہر ہے، جب قرآن مجید جن ہستیوں کی شانوں کو بیان کر دے اس سے زیادہ کسی کی فضیلت کی بیان کی ضرورت نہیں۔ تاہم نبی علیہ السلام کی ان سے محبت کا یہ عالم تھا کہ خود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ازواج میں سے جس زوجہ پر مجھے رشک آتا تھا وہ حضرت سیدہ خدیجہ تھی، اور وہ فرماتی ہیں اس لیے کہ ساری جب تک سرکار ظاہری حیات سے اس زمین پر وہ رہے تو فرماتی ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ حضرت سیدہ خدیجہ کا ذکر پیار اور محبت سے کیا، اور اس محبت کا یہ عالم مشہور روایات ہیں کہ آپ ان کی نسبت کی وجہ سے ان کی سہیلیوں کے گھر میں تحفے روانہ فرماتے، اور یہ فرماتے، اور اگر کبھی کوئی گوشت وغیرہ تقسیم کرتے تو چن کے اچھا حصہ بیچتے اور فرماتے کہ اس سے خدیجہ جو ہے نا راضی ہوں گی اور خوش ہوں گی۔ اب یہ حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آپ کی شانوں کو بیان فرمایا، جس طرح انہوں نے خدمت کی کہ آپ مکہ شریف سے، حرم شریف سے غار حرا کی چوٹی پر روزانہ جناب وہ سالن لے کر جا رہی ہیں، کھانا لے کر جا رہی ہیں، اور پھر جبریل کو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے سلام دے کر بھیج رہا ہے، اور جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں نا آپ کی زوجہ خدیجہ آ رہی ہیں، آپ ان کو میرا سلام کہیے گا، اللہ کا سلام ہے اور ساتھ ساتھ میرا بھی جو نا سلام آپ فرما دیجئے، اور ساتھ بتا دیے کہ آتے ہوئے وہ آپ کے لیے کھانا لے کے شوربہ جو ہے نا وہ لے کر آ رہی ہیں۔ تو یہ اتنی عظیم المرتبت ہستی ہے سیدہ خدیجہ کی کہ اگر خواتین دیکھا جائے تو کائنات میں رسول اللہ کی امت میں دو بڑی خواتین ہیں، اور ایک ماں ہے اور ایک بیٹی ہے۔ ماں کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے اور بیٹی کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ ان دنوں میں ان شخصیات کو یاد کرتے ہیں اور ان کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں، اور خاص کر آپ کی یہ کتاب اس زمانے کی مجھے یاد ہے جو آپ نے لکھی تھی، اور بہت ہی خوبصورت جمعوری فرمائی، تحلیل فرمائی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان کیا اور ماشاءاللہ ہمیشہ خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر۔ پھر آ گیا پیارا، پھر آ گیا پیارا رمضان۔ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کثیراً کثیرہ کی ذات ہے۔ قرآن مجید نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی ازواج یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو مومنین کی جو پہلی ماں ہے وہ سیدہ خدیجہ ہے، اور وہ عظیم المرتبت خاتون ہے کہ باقی ازواج کو نبی علیہ السلام کے ساتھ کچھ عرصہ ملا، اور وہ بھی اس میں نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ اپنے حیات کے ایام کو تقسیم کر کے رکھا۔ خدیجۃ الکبریٰ وہ ذات ہے کہ بلا شرکت غیر وہ نبی علیہ السلام کے عقد میں رہی، اور یہ 25 سال سے زائد عرصہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں اس طرح سے رہی کہ ان کی موجودگی میں نبی علیہ السلام نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر اللہ کا قرآن نازل ہوا، تو قرآن کے نزول کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے انسانوں میں قرآن کو سنا وہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے، اور جس نے سب سے پہلے قرآن کے اس پیغام حق کو قبول کیا وہ بھی ام المومنین سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ جیسا قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا
کہ سادات کی وہ نانی لگتی ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ان سے بے پناہ محبت کی اور اس طرح سے محبت کی کہ آخری وقت میں نبی علیہ السلام نے کہا خدیجہ تجھے تکلیف میں اس طرح سے مبتلا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور پھر سیدہ خدیجہ ہوں یا ابو طالب ہوں، ان دونوں کے وصال کے سال کو نبی علیہ السلام نے عام الحزن قرار دیا، یعنی پورا سال غم منایا. یہ پورا سال نہیں تھا ڈاکٹر صاحب، بلکہ حضرت خدیجہ کا ذکر جیسا مفتی صاحب نے ابھی فرمایا کہ جب جب نبی علیہ السلام تذکرہ کرتے تو محبت سے کرتے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ وہ بوڑھی عورت تھی، آپ اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اس سے اچھی عورتیں یعنی شکل و صورت میں اور صحت کے لحاظ سے آپ کو دی ہیں. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے چہرے پر جلال آ گیا اور گویا نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا عائشہ خدیجہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتی. مفتی صاحب نے آیت پڑھی یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، کہ نبی کی ازواج تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہ نبی کی تمام ازواج کے لیے ہے، لیکن اس آیت میں یہ پیغام بھی پنہاں ہے کہ خدیجہ کی طرح اور ازواج بھی نہیں ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کی ازواج میں جو مقام و مرتبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ہے وہ دیگر ازواج کا بھی نہیں ہے. اس مرتبے پر وہ فائز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اسلام کی مدد کی ہے، وہ اسلام کی محسنہ ہے. ان کا مال آج بھی یہ جو میں اور آپ مسلمان ہیں اور پوری کائنات میں اسلام پھیلا ہوا ہے، اس اسلام میں آج بھی حضرت خدیجہ کا مال گردش کر رہا ہے. واہ واہ واہ. اچھا مفتی صاحب سوالوں کے جواب دے دیں. ایک تو انہوں نے کسی کو پیسے دیے. ڈاکٹر صاحب جی جی افسوس کی خبر یہ ہے کہ ایک بہت ہی اچھے ڈاکٹر فرقان کورونا میں مبتلا ہوئے. اچھا. اور اس کے بعد آج ان کو ایمبولینس میں ڈال کر ہاسپٹل سے ہاسپٹل گھمایا گیا کہ کہیں وینٹیلیٹر مل جائے، کہیں وینٹیلیٹر نہیں ملا اور آخر اوجا ڈاؤ میں جا کر ان کا وصال اور دم نکل گیا. میں حکومت سے کہوں گا کہ خدا را اس طرح سے نہ کریں. ایسی شخصیتوں کے لیے کہاں ایسے ڈاکٹر ایمبولینس کم از کم 4 ہاسپٹل کی خبر میرے پاس ہے تو گئی ایس آئی ٹی ڈاؤ جہاں وینٹیلیٹر پاسبل تھے. اوجا والے کہتے کہ جب ہمارے پاس پہنچے تو وہ انتقال کر گئے تھے. یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے. مطلب وینٹیلیٹرز کا پرابلم ہے، نقصان ہو گیا ہے اور اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے حل کیا جائے. بہرحال آپ کے پروگرام کے ذریعے اتنے پیغام دیے تو یہ بھی پیغام ہے کہ خدا را پرائرٹی سیٹ کرو. ایسے ڈاکٹرز جو 100 لوگوں کی جانیں بچا چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے، آج ان کو جب وینٹیلیٹر اس کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ کورونا بھی رکا نہیں ہے، پھیلا ہوا ہے. جی ہاں ڈاکٹر صاحب وہ تو اس پہ بھی اگر شام کو اچھی طرح گفتگو احتیاط کے تقاضے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور چیز میرے نظر سے ذہن میں آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے. عطا کی گئی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ سرکار سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ خود مختار کل ہیں. بے شک آپ جس چیز کو آپ اختیار فرما لیں وہ خدا کا ہی مختار. لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی محبت کو باقیوں سے عظیم بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا خصوصی طور پر سیدہ خدیجہ کا پیار جنرل رسول اللہ کے قلب اطہر میں ڈالا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا، ایک تو ایک سوال انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے کسی کو پیسے دیے یا پیسے لیے تو اس نے کہا کچھ میں زیادہ ملا کر میں دے دوں. اس کا یہ بڑا واضح سا ان کے سوال کا جواب ہے کہ انہوں نے ان کو دیے کہ جی 2 مہینے کے لیے اور کہا جی مجھے کچھ اضافے میں آپ دے دیں گے. تو یہ سیدھا سود ہے اور یہ جائز نہیں ہے. اگر آپ نے کہیں کاروبار کرنا ہے کسی کے ساتھ، کسی کو پیسے دینے ہیں، انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو اس انویسٹمنٹ کے جس کو مضاربہ کہتے ہیں، یہ وہ والا مضاربہ نہیں ہے، مولویوں والا، مہربانی فرمائیے گا. مضاربہ جسے کہتے ہیں تو اس مضاربے کی بہت ساری شرائط ہیں. صحیح. اور جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوگی تو یہ مضاربہ بھی درست نہیں ہوگا. ان میں بڑی بڑی جو شرائط ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ایک تو کاروبار چلتا ہو، چلتا نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس میں تمام چیزیں بیان ہوں کہ بھئی میرے یہ رقم ہے، اس میں سے کتنا فائدہ اگر ہوتا ہے تو اس میں کتنی رقم محنت کرنے والے کی ہے، کتنی انویسٹر کی ہے، یہ سب چیز جو ہے نا وہ طے ہو. تو اب جو لوگ رقم معین کر دیتے ہیں جی کہ ہم آپ کو مہینے کے بعد 5,000 4,000 دیں گے، یہ سیدھا سود میں آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ
یہ اگر نہیں آیا اس کو اس سے کم نفع ہوا یا زیادہ ہوا تو یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو رقم اس طرح دینا کہ مجھے کچھ اضافہ کر کے دے دیجئے گا، یہ سیدھا سیدھا سود ہے. سود ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ بس عرض یہ کرنا ہے کہ اس طرح کے مشکوک ٹرانزیکشنز نہ کریں. اگر وہ شرط کرتے ہیں کہ مجھے تم کچھ اضافی واپس دینا تو قطعاً سود ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو تم کو پروفٹ آئے اس میں سے کوئی پرسنٹیج مجھے فکس کر دو، جی وہ ٹھیک ہے. کوانٹیٹی نہیں رکھ سکتے، پرسنٹیج فکس کر دو، تو پرسنٹیج میں حرج نہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا. لیکن میں کہتا ہوں اس طرح کے مشکوک ٹرانزیکشن سے بہتر ہے کہ اسلامک بینکنگ اس وقت اچھا کام کر رہی ہے، ان کی طرف رجوع کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اپنے سرمایہ کو وہاں پر محفوظ کر لیں تاکہ جائز شرعی منافع آپ کو ملتا ہے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب جو ہمارے بہت سارے لوگ آج کل یہ کاروبار کے حوالے سے یا لین دین کے حوالے سے وہ بالکل بے باک ہو چکے ہیں. سود آ رہا ہے، بے باطل ہو رہی ہے، بے فاسد ہو رہی ہے، ان کو اس کا کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. مطلب ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رقم ہمارے پاس آ جائے، پیسہ ہمارے پاس آئے. یاد رکھیں کہ یہ جو سود ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا کہ یہ جو سود کھانے والا ہے گویا اس نے اللہ کے خلاف اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اللہ کی طرف سے جس کے خلاف اعلان جنگ ہو تو دیکھیں کتنی بڑی خطرناک بات ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من اکلا درہم من الربا، جس شخص نے، یہ حدیث صحیح ہے، جس شخص نے 1 روپیہ، درہم کا یعنی روپیہ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، 1 درہم یا 1 روپیہ سود کا کھایا، وہ اس طرح ہے کہ جیسے اس نے حالت ایمان میں اپنی والدہ کے ساتھ 33 مرتبہ بدکاری کی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ والدہ اور وہ مقدس رشتہ، اس کا تصور بھی اگر کوئی غلط کرے تو وہ کس قدر خطرناک ہے. تو اب آگے آپ خود حساب لگا لیں کہ یہ سود. اس لیے میں سننے والوں سے ہم گزارش کریں گے کہ لین دین کرنے، یہ دیکھیں یہ زندگی اربوں روپے والے بھی جو ہے نا آخر بالآخر وہ 5,000 2,000 کا کفن لے کے جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ کم از کم صراحتاً جو حرام ذرائع ہیں ان سے آپ بچیں. چلیں باقی کرائیت سے بھی بچنا چاہیے، لیکن آج کے دور میں بڑا مشکل ہے. ایک چھوٹی سی نصیحت میں بھی کرتا ہوں، اجازت ہے اکثر؟ جی جی جی. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ اتنا جمع کرائیے ہم آپ کو اتنا دیں گے، کسی بھی اقتصادی نظام کی کیلکولیشنز کے لحاظ سے وہ اتنا فائدہ نہیں دے سکتے، جس کی وجہ سے ڈبل شاہ ٹائپ کی چیزیں سامنے آتی ہیں اور لوگ جو ہے مصیبت کا شکار ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا پیسہ ایک ہی حد تک دوسرے پیسے کو کھینچ سکتا ہے اگر صحیح حلال تجارت میں رکھ. حرام میں ڈالا تو اس کی ہمیں کچھ بھی پتا نہیں. اس لیے خدا رہا یہ جو آفر دیتے ہیں آپ کو کہ ہم آپ کو اتنے برابر کر دیں گے، اتنے برابر کر دیں گے، اس میں اپنے ہاتھوں کو گندہ مت کیجیے، جیسے کہ وہاں سود بھی ہے اور حرام کا مال بھی آپ کے ساتھ ملتا ہے. دوسرا سوال کیا تھا؟ ہمیں وہی دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک میاں بیوی تو انہوں نے خلا آپس میں ہوگی، اس میں پھر دوبارہ انہوں نے شادی کر لی، اس کے بارے میں دیکھیں جو خلا ہے، طلاق مرد کا حق ہے اور خلا جو ہے یہ عورت کا حق ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا کہ اگر وہ مرد اور عورت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے حقوق، اللہ یقیم حدود اللہ، اگر وہ یہ خوف رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر وہ عورت ایسا کرے کہ وہ کچھ فدیہ دے کر، کچھ پیسہ دے کر، کچھ رقم دے کر وہ مرد سے علیحدگی اختیار کر لے. تو یہ رقم کوئی بھی ہو سکتی ہے جو دونوں کے درمیان طے ہو. وہ مہر کی رقم ہو سکتی ہے، مثلا عورت کہتی ہے جو مہر آپ نے میرا رکھا تھا وہ میں مہر جو ہے نا وہ واپس دیتی ہوں، تو آپ مجھے جو ہے نا چھوڑ دیں. تو یہ جو اس رقم کے عوض میں اس عورت کو جو مرد چھوڑتا ہے اس کو خلا کہتے ہیں. اب خلا اگر ایک شخص لفظ خلا کے ساتھ کہتا ہے خالہ تو کہ میں نے تجھ سے خلا کیا، یا وہ عدالت میں کیس چلتا ہے اور عدالت فیصلہ دے دیتی ہے ٹھیک ہے جی خلا ہو گیا ہے، جس طرح آج کل عام طور پر ہوتا ہے، تو وہ خلا جو ہے نا وہ قائم مقام ایک طلاق بائن کے ہوتا ہے. اچھا. اور اس میں یہ ہے کہ اگر دوبارہ وہ مرد اور عورت چاہیں تو وہ آپس میں نکاح دوبارہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آج کل جو ایک عام لوگوں کے پاس وہ علم نہیں ہے تو وہ چھوڑنے کے لیے لفظ 3 طلاق استعمال کر دیتے ہیں. تو اگر وہ نام اس کو خلا دے دیا اور لکھ کے 3 طلاقیں دے دی تو بہرحال اس کا پھر حکم 3 طلاقوں کو ہوگا، پھر وہ بغیر جو ہے نا اس کے عقد ثانی آپ کیا کیا صورت ہے؟ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی روح سے خلا بھی شوہر ہی دے گا، عورت تقاضا کرے گی.
اور کورٹ کی کسی طلاق کو فقہ جعفریہ قبول نہیں کرتی ہے. اور جہاں تک طلاق نارمل طلاق کی بات ہے جو شوہر دیتا ہے اور خلا کی بات ہے تو ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ نارمل طلاق میں اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو طلاق رجعی ہوتی ہے, عدے کے زمانے میں رجوع کر سکتا ہے. لیکن اگر عورت طلاق کا تقاضا کرتی ہے اور شوہر راضی ہو کر اسے طلاق دیتا ہے جو کہ طلاق خلا کہلائے گی, جس میں وہ مہر یا کچھ مبلغ اس کو بخشے گی, وہ طلاق بائن ہے, اس میں شوہر رجوع نہیں کر سکتا. اگر بیوی اپنی رقم اور مہر وغیرہ جو اس نے معاف کی تھی وہ طلب کرتی ہے تو شوہر رجوع کر سکتا ہے, ورنہ شوہر کو رجوع کا کوئی حق نہیں. ڈاکٹر صاحب, اس میں جو کورٹ میں آج کل عام طور پر ہوتا ہے کہ شوہر کو بلایا ہی نہیں جاتا, خاتون چلی جاتی ہے اور جا کر مقدمہ دائر کرتی ہے, وہ نوٹس بھی اس تک نہیں پہنچتا, اور کتنے کیسز ہمارے ادارے میں مختلف اداروں میں آتے ہیں کہ جناب اس طرح سے ہو گیا تو کیا یہ اس طرح سے خلا ہو گئی, طلاق ہو گئی. تو یہ اس پر علماء نے بڑی وضاحت کے ساتھ بہت کچھ لکھا ہے, اخبارات میں لکھا گیا, چینل پر کہا گیا کہ اس طرح سے کوئی طلاق جو ہے وہ واقعی نہیں ہوتی, اس شوہر کو بلایا جائے گا. یہ کورٹ بہت سارے مقدمات میں لوگوں کو بلا سکتی ہے, تو شوہر کو بلا کے پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں کورٹ میں ہمارے نظام کی خرابی ہے کہ شوہر کو بالکل نہیں بلایا جاتا, تو اس طرف بھی جو ہے وہ توجہ ہونی چاہیے. یہ سیدھے سا فتوے کے حوالے سے بات چل رہی ہے. یاد رکھیں وہ خواتین اور وہ مرد یا وہ ماں باپ جو فسخ نکاح کے لیے عدالت کے پاس جاتے ہیں, عورت کو عدالت کو طلاق کا حق ہے ہی نہیں ہے. فبیدی عقدۃ النکاح, نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں, تو گرہ جس نے لگائی ہے کھول بھی وہی سکتا ہے, طلاق مرد دے سکتا ہے. اگر عدالت سمجھتی ہے کہ اس میں جو مرد ہے یہ اس عورت کے حقوق صحیح ادا نہیں کر رہا, وہ آگے کئی تفصیل شرائط ہیں, تو عدالت فورس کر سکتی ہے, یعنی اس کو قید کر کے یا اس پہ جرمانے کے یا اس کو ڈرا کے اس کو کہہ سکتی ہے کہ چل بھی اس کو تو چھوڑ, تو کیوں زیادتی کر رہی ہے. اور ایک دو مسائل ایسے ہیں کہ جن میں فسخ کا فیصلہ قاضی جو کر سکتا ہے. یہ جو باقی آج کل ہے جی کہ میرا دل نہیں ہوا, فلاں نہیں ہوا, لہذا میں کر رہی ہوں, وہ 3 نوٹس بھیجتے ہیں, چوتھے نوٹس پہ ڈگری ہو جاتی ہے اور وہ آگے شادی کر لیتے ہیں. شادیاں کرنے والے بھی سن لیں کہ یہ جو شادیاں اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو جیلی ڈگریاں کروا کے خواتین جا رہی ہیں, حضرت ایسا بھی ہوا ہے ڈاکٹر صاحب, شوہر کمائی کے لیے بیرون ملک گیا اور انہوں نے پیچھے جناب عدالت میں چلی گئی اور ڈگری, اور واپس آیا, انہوں نے کہا بیوی گئی, وہ دوسری طرح اس کی شادی ہو گئی. تو یہ بالکل نکاح نہیں ہے, وہ بدکاری میں شمار ہوگا. وہ آنے والی اولاد جو ہے وہ, مگر اس میں یہ بھی سمجھائیں کہ شوہروں کو بھی زیادہ عرصے دور نہیں رہنا چاہیے. دیکھیں یہ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو شوہر باہر جائیں شرعی نقطہ نظر سے وہ اپنی بیویوں سے پوچھ کے جائیں گے, یعنی اس میں ان کا بھی حق ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ آپ نے شادی کر لی. ڈاکٹر صاحب ایسا بھی ہوتا ہے, یہاں ظلم عظیم ہے کہ شادی ہوئی 3-4 دن کے بعد شوہر صاحب تشریف لے گئے اور جناب اب واپس آئے تو بچہ کا اس نے کہا یہاں فلاں کون ہے, تو وہ بھی کہتا ہے اچھا یہ میرے بابا آ گئے. تو دیکھیں یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اس خاتون کے ساتھ زیادتی ہے, پورے فیملی سسٹم کے ساتھ زیادتی ہے. اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو شادی نہ کریں آپ. یہ بالکل ایک پابند کر کے قید کرنے والی بات ہے کہ آپ جناب شادی کر کے 3-4 دن گزرے اور آپ باہر تشریف لے گئے. شاگردہ کی مثال ہے, اللہ بیچاری کی مدد کرے. نکاح ہوا, رخصتی ہوئی, 7 دن شوہر رہا, اس وقت شاید 5 یا 6 سال ہو گئے ہیں, وہ جرمنی سے واپس نہیں آیا ہے. 6 سال سے جرمنی سے واپس بس وہ نکاح کر کے رخصت کر کے یہ کہہ کے کہ میں تمہارے کاغذات بھیجتا ہوں, وہ آیا. وہ انتظار میں, بچہ بھی بڑا ہو گیا, اب سوچے کہ 4-4.5 سال کا بچہ ہے اس کا. وہ کیا کہتی ہے؟ اچھا وہ انتظار میں بیٹھی, انتظار میں بیٹھی, ابھی بیٹھی فون کرتا ہے, بات کرتا ہے, ماں باپ کے ذریعے رابطے میں ہے. یعنی لڑکا اپنے ماں باپ کے ذریعے لڑکی سے رابطے میں, خرچ بھی نہیں بھیجتا ہے. تو وہ کیوں بیٹھی نہیں؟ جب میں نے کہا کہ دیکھیں حاکم شرع کی اتھارٹی ہونے کی وجہ سے اس پہ آگے بڑھا جا سکتا ہے, اس نے کہا آغا صاحب یہ بچہ بھی میرے ساتھ ہے, اس کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی. تو اپنی تو کر لی, بچے کیوں کر رہی؟ بچہ نہیں ہوتا تو میں سنبھال لیتی, لیکن بچہ ہے اس وجہ سے میں پریشان ہوں. پھر تو وہ ظالم شمار ہوگا. ہاں بالکل قطعاً ظالم شمار ہوگا, اور قیامت میں اس کا جواب بہت بھاری پڑے گا. کیا جواب کیا دینا پڑتا ہے یہ بھی بتائیں نا, تاکہ لوگ بچے اگر یہ شوہر اس طرح کرے جواب کیا دینا پڑے گا قیامت کے دن. دیکھیں آپ اگر کسی جانور کا حق مارتے ہیں, جانور اگر ایک عورت نے بلی کو جو ہے نا وہ باندھ کے رکھا تھا, جی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کو کھولتی نہیں تھی کہ وہ جا کر اپنا باہر رزق جو ہے نا یہ شرات وغیرہ کھا سکے.
اور نہ خود اس کو کھانا کھلاتی تھی وہ عورت. فرمایا اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی. تو بتائیں کہ جو ایک بلی کے حقوق کو پورا نہ کرے وہ جہنم کا, تو جو ایک ہستے بستے انسان کے حق پورا نہ کریں تو دیکھیے اس کا کتنا بڑا جو ہے نا وہ گناہ ہے. یقیناً یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے, آپ کسی انسان کا جناب حق جو ہے نا وہ تلفی کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ کورٹ کے حوالے سے آپ کم از کم خود قومی اسمبلی میں اس مسئلے پر آواز اٹھائیں, کوئی بات کریں تاکہ کوئی صبح ابھی 11:30 بجے یعنی ابھی جو پرائم منسٹر ہم سے ویڈیو لنک کے ذریعے گفتگو کریں گے گورنر ہاؤس میں. بولے میں بول دیتا ہوں, بتائیں کیا بول. ڈاکٹر صاحب دیکھیے اس کورٹ کو, ججز کو کوئی اس طرح کا جو ہے وہ ان کو پابند کیا جائے, ان کے لیے کوئی جو ہے وہ قانون سازی کی جائے باقاعدہ طور پر کہ وہ اس طرح سے معاشرے میں بے شمار خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور اتنے مسائل ہمارے دارالفتاء میں اور مختلف مدارس میں آتے ہیں کہ ہم حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے. تو اس حوالے سے آپ ضرور پھر تو ایک قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہونی چاہیے تاکہ یہ قانون سازی کی جائے. اس حوالے سے خاندانی حوالے سے ڈاکٹر صاحب بہت سارے سکم ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. آج یہ جو خواتین کے نام پہ چندہ بٹورنے والی NGOs ہیں جو لفظ خاتون کو بلیک میل کرتی ہیں یا اس لفظ خاتون کو بدنام کرتی ہیں, ان کا مقصد ملک میں بے حیائی پھیلانا ہوتا ہے, ان کا مقصد ملک کے اندر افراتفری پھیلانا ہوتا ہے. نام سامنے یا بچوں کا رکھ لیں گے یا NGOs کے طور پر یا خواتین کا رکھ لیں گے. تو اب وہ خواتین کے حقوق کی علمبردار جو تنظیمیں وہ ایسی چیزوں پر تو بحث کریں گی, خاتون گھر میں کیوں ہے, اس کو نوکری کا. او بھائی جو اس خاتون کا اصل پرابلم ہے اس کی طرف آؤ. کتنے لوگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ خاتون کے لیے ہر اسلام کے اندر ہر مرد کا بھی حق ہے وراثت میں اور اس عورت کا بھی حق ہے. وراثت کے حقوق کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ ہمارے ہاں کتنی بات ہو رہی ہے. آج اس وراثت کو تقسیم کے ڈر سے جناب قرآن سے شادیاں کروا دی جاتی ہیں. آؤ اس پہ بولو, اس کے لیے جلوس نکلیں. یہاں جلوس میں کر رہے ہوتے ہیں میرا جسم میری مرضی. اور بھائی اس کے لیے آؤ, یہ ہے تمہارا اصل پرابلم. یہ ان خواتین کے لیے مسئلہ کہ جن کی وراثت بھوکی مر رہی ہیں وہ, اور باپ دادا کی وراثت اس پر بھائی جو ہے نا وہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کا حق ہے. وراثت کے حوالے سے اویئرنس دی جائے خواتین کو, اور پھر ایک ایسی قانون سازی ہو کہ ایٹومیٹکلی آپ کے پاس تو سب کچھ نادرا کے اندر ہو گیا, ریکارڈ سارا آ گیا نا. تو بھائی جیسے ہی وہاں پر والد کی وہاں انٹری ہو کہ جی یہ فوت ہو گئے, اس کی کیا بولتے ہیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنے, اس کے ساتھ ہی خواتین اور بچیوں کے نام پر جائیداد منتقل ہو. اس پہ آؤ بھائی, اسی وقت اربوں خربوں روپے جو لگا رہے ہو اس پہ لگاؤ تاکہ ان خواتین کو حق ملے, ان کو حق ملے. اس کی طرف آئیں, لیکن نہیں آئیں گے کیونکہ یہاں پر امریکہ کی طرف سے شاباش نہیں ملے گی, یہاں پر جناب کسی بیرونی وہ پیسہ نہیں ملے گا نا NGOs کی, اس وجہ سے وہ نہیں کریں گے. مفتی صاحب اس بات کو, آپ کی بات کو آگے بڑھاتے, میری بات کو غلط نہ لیا جائے, میں عرض کروں کہ ان NGOs کو جو ڈائریکشن لینی چاہیے نا, ایک خدمت کرنا چاہ رہے ہیں, یہ جو لڑکیاں بیٹیاں شادی کر کے گھر میں بیٹھی ہوئی ان کے لیے آواز اٹھائیں. ان کے شوہر پاکستان کے لاکھوں پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں, آتے ہیں شادی کرتے ہیں چلے جاتے ہیں اور بیویوں کو نہیں بلاتے. ان بیٹیوں کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں سے آواز اٹھے. NGOs اگر آواز اٹھانا چاہتی ہیں اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. اور وراثت والا مسئلہ تو چند سال سے آپ کے پروگرام میں اٹھاتے رہے ہیں اور کوشش کرتے رہے. اور ایک اچھی خبر یہ کہ ہمارے جو شیعہ پرسنل لا ہے اس کے کچھ قوانین آپ کی حکومت میں الحمدللہ پاس ہونے کی آخری پوزیشن میں آ گئے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کام آگے بڑھے گا. اگر آپ کی عمران خان صاحب سے کوئی بات ہو تو ہمارا سلام دے دیجیے گا, ان کو ایک نصیحت کر دیجیے گا, اپنے اطراف والوں پر نظر رکھیں. نصیحت میں کرنے سے تو گزارش کروں گا آپ نصیحت کریں, اس لیے کہ مومن کو نصیحت کر سکیں. یہ بات آپ نے کہہ دی, میں یہ کہہ کر کروں گا. آج مصری صاحب نے کہا ہے مجھے. بہت بہت شکریہ علامہ شبیر حسن مصری صاحب آپ کا, جناب مفتی نعیم قریشی صاحب آپ کا, جناب مفتی نوید عباسی صاحب آپ کا. یہیں پر ایک وقفے کی طرف ہم بڑھ لیں اور اس کے بعد مولانا آزاد جمیل صاحب اپنے خطاب سے لہو گرما دیں گے سب کا. لیکن ہم لیتے ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. حافظ احمد رضا قادری اذان فجر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔